ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 5 صحابہ میں ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ غزوہ بدر و احد تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کا شمار بھی ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مالی تعاون کی پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انکار کر دیا اور مدینے میں تجارت شروع کر دی، جس کی برکت سے آپ کا شمار مدینے کے امیر ترین تجارت لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنے مال کا آدھا حصہ خرچ کیا تو کبھی 40,000 دینار خرچ کیے اور کبھی 500 گھوڑے ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے۔ آپ نے 30 غلام ایک ہی وقت میں آزاد کیے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں 31 ہجری کو 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت نہ سمجھ بچے سے عقلمند انسان تک، عقلمند اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کسی بھی چیز کو سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے آگ اور پانی، سانپ اور رسی سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے نہ تو اپنا سطر ڈھانپنے کا ہوش رہتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کا ہوش رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کمزور اور نادان بچے کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں اور اسے عقل و شعور کی دولت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ آگ اور سانپ سے بچنے لگتا ہے، وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے ناسمجھ بچے کو آہستہ آہستہ عقل و سمجھداری کے کمال تک پہنچایا۔ ایک فرض کے بارے میں حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک سنت کے بارے میں مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد قیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت صف کی خالی جگہوں کو پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں 1 درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں خود کو برائی سے نہ بچانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جسے وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کی ساری عطریاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح گھمائے گا جس طرح گدھا چکی کو گھماتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب کے مارے پوچھیں گے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو وہ کہے گا، میں وہی آدمی ہوں، مگر میں تم کو تو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو تو برائی سے روکنا تھا مگر میں خود اس سے نہیں رکتا تھا۔ دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد عمارت وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر لوگ دوزخ میں چلاتے ہوں گے کہ ہمارے رب ہم کو اس دوزخ سے نکال لے، ہم آپ نیک کام کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، وہ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ تو عذاب
کا مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ طب نبوی سے علاج، کوڑ کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے جن میں ایک کوڑ بھی ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، اور اگر تم ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے سختی کا برتاؤ نہ کرو، بلکہ اس پر صبر کرو، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔